مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی اگر مجہول ہے اور اسلاف سے صرف رد ظاہر ہوا ہے، اس کا بیان ہے۔ راوی اگر مجہول ہے اور اسلاف سے اس کا رد ظاہر ہوا ہے تو وہ حدیث مستنکر کہلائے گی۔ اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا جبکہ وہ قیاس کے مخالف ہو، یہ شرط لگائی جائے گی۔ یہ مجہول راوی کی چوتھی قسم ہے، تین تو گزر گئی تھی نا۔ راوی مجہول ہو، سلف نے روایت کیا ہو، ایک راوی مجہول ہو سلف کا اختلاف ہو، دو راوی مجہول ہو اسلاف نے ان میں طعن سے سکوت اختیار کیا ہو، کتنی ہو گئی؟ راوی مجہول ہو سلف سے رد کا ظہور ہو، یہ کون سی قسم ہے؟ چوتھی۔ تو اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ حدیث مستنکر کہلائے گی اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بشرطے کہ وہ قیاس کے مخالف ہو، اس لیے کہ اسلاف کا اس کے رد پر اتفاق، یعنی اسلاف نے اگر باتفاق رائے اس حدیث پاک کو رد کر دیا ہے تو ان اسلاف کا رد کرنے پر اتفاق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اسلاف نے اس حدیث کے راوی کو اس روایت میں متہم قرار دیا ہے، اسی وجہ سے رد اس کو کر دیا ہے۔ اس کی مثال میں ایک روایت یہ پیش کی، حضرت امام ترمذی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے طریق سے اس کو ذکر کیا کہ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس خود بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے شوہر نے فاطمہ بنت قیس نے کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سکنا لک ولا نفقہ، یہ کہا نہ تیرے لیے سکنا ہے اور نہ تیرے لیے نفقہ ہے، یہ ارشاد فرمایا، سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رد کر دیا، اس حدیث پاک کے مفہوم کہ اس حکم کو رد کیا اور یہ کہا کہ ایک ایسی عورت کے کہنے سے جس کو ہم نہیں جانتے، اس نے سچ کہا یا اس نے جھوٹ کہا، اس کو یاد بھی ہے بات یا وہ بھول گئی ہے، صرف ایسی عورت کے کہنے سے ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کے طریقے اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ اس عورت کے لیے خرچہ بھی دیا جائے گا اور اس کے لیے سکنا بھی دیا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ اور یہ بات انہوں نے اکیلے نہیں کہی بلکہ صحابہ کرام کے مجمع میں کہی۔ صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا کس کے قول کا۔ اب ذرا بتائیے، حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو مطلب کسی نے قبول نہیں کیا مگر ایک ایسی جماعت کہ ان کے قبیلے کی ایک جماعت نے قبول کیا بس، تو حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ حدیث مستنکر ہے بالاجماع، یعنی اس کے مفہوم کو نہیں لیا گیا ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر مطلب یہ ہے کہ عمل کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ اس کی مثال ہے، راوی مجہول ہے اس میں، اور اسلاف نے اس کا کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اور عیسیٰ ابن ابان نے یہ کہا ہے، غور سے سننا، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اور سنت اور قیاس مطلب ان کا ارادہ فرمایا، کیونکہ قیاس صحیح یہ کتاب سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ قیاس صحیح یہ کتاب اور سنت سے کیا ہے؟ ثابت ہے، اور سنت یہ اس کے ثبوت، یعنی کتاب اور سنت یہ قیاس کے ثبوت کا سبب ہے، لہٰذا سبب بول کر کے مسبب کا ارادہ کیا گیا ہے۔ غور سے سننا ذرا، کیا کہا؟ کہ کتاب اور سنت یہ قیاس کے ثابت ہونے کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سبب بولا گیا ہے، یعنی کتاب، لا ندعو کتاب ربنا و سنت نبینا، یہ بولا گیا ہے، اور اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ مسبب، اور مسبب کیا ہے؟ قیاس۔ یعنی ہم ایسی عورت کے کہنے سے ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، تو سبب بول کر کے مسبب یعنی جس کے ذریعے قیاس ثابت ہوتا ہے اس کو مراد لیا گیا ہے کہ ہم قیاس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم نے عیسیٰ بن ابان کے قول کے مطابق کتاب اور سنت اور قیاس کو مراد یعنی اس کو حامل مبتوطہ پر محمول کیا ہے۔ حامل مبتوطہ اصل میں البتو کا معنی آتا ہے القطع، کیا آتا ہے؟ القطع، اس کا معنی آتا ہے، اور مراد یہ ہے وہ حاملہ جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں، وہ حامل مبتوطہ ہے، جس کو قطعاً کتنی طلاقیں دے دی گئی ہوں؟ 3 طلاقیں، کیونکہ تینوں طلاقیں یہ نکاح کے رابطے کو ختم کرنے والی ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور اس کے لیے بالاتفاق نفقہ بھی ہے، اس کے لیے حامل مبتوطہ، یعنی جس کو 3 طلاقیں مطلب دے دی گئی ہو جس حاملہ کو، تو وہ باہر ہو جاتی ہے نکاح سے، اور اس کے لیے نفقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حمل والیاں ہوں جن کو طلاق دی گئی ہے تو ان کو کیا دو؟ خرچ دو، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دیں، یعنی اپنا جو حمل پیٹ میں ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اب یہاں یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے یعنی کتاب اور سنت اور قیاس سے مطلب اس کو محمول کیا ہے، مراد لیا ہے، اس قیاس کو حامل مبتوطہ کے طور پر یعنی اس سے مراد لیا، اور اس معتدہ کو اس میں داخل کیا جس کو 1 طلاق رجعی دی گئی ہو، یعنی جس عورت کو 1 طلاق رجعی دے دی گئی ہو اور وہ عدت میں ہو، تو پھر اس کے لیے بھی تو نفقہ ہے، نہیں ہے کیا؟ نفقہ ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سکنا بھی ہے۔ تو جس طریقے سے
وہ طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت، اس کے لیے نفقہ بھی ہے، اس کے لیے سکنا بھی ہے۔ ایسے ہی وہ حاملہ جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ نفقہ بھی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سکنا بھی ہے۔ یہ عیسیٰ ابن ابان نے کہا ہے۔ اور علت مشترکہ دونوں کے اندر احتباس ہے۔ احتباس یعنی روک کر کے رکھنا گھر میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو مطلب نفقہ جو ہے یہ احتباس کی جزا ہے۔ تو جس طریقے سے حامل مبتوتہ اور معتدہ عن طلاق رجعی کے لیے نفقہ اور سکنا ہے، ایسے ہی 3 طلاقیں اگر کسی عورت کو دے دی گئی ہے نا، تو اس کے لیے بھی نفقہ اور کیا ہے؟ سکنا ہے۔ یہ اس پر قیاس کیا کس نے؟ قیاس جیسے حامل مبتوتہ اور معتدہ عن طلاق رجعی اس کے لیے نفقہ اور سکنا ہے، ویسے ہی 3 طلاقوں سے جو مطلقہ ہو گئی ہے اس کے لیے بھی نفقہ بھی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سکنا بھی ہے۔ چلیے ملائیں ذرا۔ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ مِنَ السَّلْفِ إِلَّا الرَّدُّ، اور اگر اسلاف سے رد کا ظہور ہوا ہے، کَانَ مُسْتَنْكَرًا، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ مستنکر۔ فَلَا يُقْبَلُ، تو اس کو قبول۔ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَجْهُولِ، اور یہ مجہول کی 4تھی قسم ہے۔ وَمِثَالُهُ مَا رَوَتْ فاطمہ بنت قیس، اور اس کی مثال وہ ہے کہ جس کو فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا ہے، ان زوجها طلقها ثلاثا، کہ اس کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دی ہے۔ ولم یفرض لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقہ، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سکنا اور نفقہ مقرر نہیں کیا ہے۔ وردہ عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا رد کیا ہے نا، اور کہا ہے لا ندعو ہے، لا ندعو کتاب ربنا و سنت نبینا، ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایسے عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، اس کو یاد ہے یا وہ بھول گئی، سمجھے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس عورت کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیونکہ کتاب اور سنت میں ایسی عورت کے لیے کیا ہے؟ نفقہ بھی ہے نا، اور سکنا بھی ہے، تو اس کے کہنے سے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کے لیے نفقے کا قول بھی کرتے ہیں اور سکنے کا قول بھی کرتے ہیں۔ وقد قال ذلك عمر بمحضر من الصحابہ، اور حضرت عمر نے اس کو صحابہ کی موجودگی میں کہا۔ فلم ينکرہ احد، تو کسی نے یعنی اس کا انکار نہیں کیا، سمجھے؟ فکان اجماعا، تو یہ اس بات پر اجماع ہو گیا کہ حدیث مستنکر ہے۔ ولیکن قیل، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے، کہنے والا عیسیٰ بن ابان ہے، اراد عمر بالکتاب والسنت والقیاس علی الحامل المبتوتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اور سنت اور قیاس کے ذریعے حامل مبتوتہ کو مراد لیا ہے، اور ایسی معتدہ کو کہ جو اپنی رجعی طلاق کی عدت میں ہو، جو اپنی رجعی طلاق کی، اور علت مشترکہ الاحتباس ہے، یعنی دونوں کو روکنا، یعنی رکنا پایا جانا، اس لیے کہ نفقہ یہ احتباس کی مطلب یہ ہے کہ جزا ہے۔ تو جس طریقے سے حامل مبتوتہ اور معتدہ عن طلاق رجعی کے لیے نفقہ اور سکنا ہے، ایسے ہی مطلقہ کے لیے بھی 3 طلاقیں ہیں۔ 3 طلاقوں سے جو مطلقہ ہے
اس کے لیے بھی نفقہ اور سکنا ہوگا۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یعنی سنت کو بیان کیا اپنے قول کے ذریعے، ہوا بنفسہ کا مطلب یعنی قیلا کا فاعل حضرت ابو جعفر طحاوی ہیں، اور ہوا سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود ذات ہے۔ حضرت امام طحاوی نے یہ بیان کیا کہ سنت کے ذریعے خود اپنے آپ کا قول بیان کیا حضرت عمر نے۔ سنت سے مراد کس کا لیا؟ اپنے آپ کو، مطلب اپنے آپ کا دستور مراد لیا، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی رہنے کے ٹھکانے سے، رہنے کے دروازے سے نہ نکالو۔ اور کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقات کے لیے اچھے سے برتنا ہے باب النفقہ کے اندر، یہ مراد لیا۔ یہ تیسرا قول حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ جناب 4 قسموں کا بیان مکمل ہے۔ آخری قسم 2 سطر کی دیکھ لیں، وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ هَٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ الْمَجْهُولِ، اور اگر اسلاف سے اس کا رد ظاہر نہ ہوا ہو، یہ 5ویں قسم ہے مجہول کی۔ مجہول کی یہ 5ویں قسم ہے، اے ان لم یظہر حدیثہ فی السلف، یعنی اگر اس کی حدیث سلف میں ظاہر نہ ہوئی ہو تو نہ اس کا سامنا رد کے ذریعے کیا جائے گا اور نہ اس کا سامنا قبول کے ذریعے کیا جائے گا، یعنی نہ اس حدیث کو رد کیا جائے گا اور نہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ قبول۔ یجوز العمل بہ، اس پر عمل کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، ولا یجب، لیکن واجب نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ قیاس کے مخالف نہ ہو، یہ شرط تو رہے گی۔ وفائدۃ اضافۃ الحکم حینئذ الی الحدیث، اور جب حدیث قیاس کے مخالف نہ ہو تو اس وقت حکم کو حدیث کی طرف منسوب کرنے کا فائدہ، نہ کہ قیاس کی طرف منسوب کرنے کا فائدہ، وہ یہ ہے کہ اللہ یتمکن الخصم فیہ ما یتمکن فی القیاس من منع ھذا الحکم، یعنی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ حدیث قیاس کے مخالف نہ ہو تو اس حدیث پر عمل کیوں کیا جائے گا، اور حکم حدیث کی طرف منسوب کیوں ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ پیش کیا، اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے قیاس، ایک ہے حدیث۔ جتنی جلدی قیاس کے حکم کو منع کرنے پر مقابل قادر ہوتا ہے، اتنی جلدی حدیث کا لفظ سن کر اس کو منع کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ قیاس کو آدمی ایک دم منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو قیاس ہے، سمجھے، اور حدیث کا حکم جب سنتا ہے کہ حدیث میں ہے تو وہ ایک دم بولتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس حکم کو کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ حدیث کی طرف، اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے۔ حدیث کے حکم کو منسوب کرنا حدیث کی طرف، اس کا فائدہ نہ کہ قیاس کی طرف یہ ہے کہ مقابل اس میں اس حکم کے انکار پر اتنے پرزور انداز میں قادر نہ ہو، ما یتمکن فی القیاس، جتنے پرزور انداز میں کس پر قادر ہوتا ہے؟